السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسۃ الامتیاز یوٹیوب چینل کی جانب سے گزشتہ مرتبہ سیرت النبی کے ویڈیوز پیش کیے گئے تھے۔ اس مرتبہ خلافت راشدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کے حالات پر مولانا سے گفتگو اور سوالات جوابات ہے۔ میرا سوال خاص طور سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کس طرح کے حالات صحابہ اکرام کے سامنے تھے اور کیسے صحابہ اکرام نے اس کو حل کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس کا موقع دیا کہ کچھ سیرت اور صحابہ کرام اور اسلامی تاریخ کے سلسلے میں امت تک پیغام حق پہنچانے کا موقع مل رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے جو پیغام عامت المسلمین تک پہنچانے اور ضروری تاریخ سے مسلمان وابستہ ہو، اسلام کی اور اسلامی تاریخ کی امت تک پہنچ رہی ہے، اس پر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عامت المسلمین کا جو ہمارے اس پروگرام کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں، یہ بھی قابل شکریہ کے قابل ہے۔ یہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر ہے، اور میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو عام کریں تاکہ امت کے اندر جہالت ختم ہو اور اسلام سے صحیح روشنائی ان کو ہو اور تاریخ اسلام سے واقف ہو۔ بہرحال محمود صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے وقت اور اس کے بعد جو حالات پیش آئے، اس سلسلے میں ہم سب جانتے ہیں اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے، اس میں اسلام کی بڑی تعداد مسلمانوں کی اسلام میں داخل ہونے لگی، اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اب جوق در جوق لوگ ایمان میں آئیں گے۔ اس کے بعد ہوا بھی ایسے، جن تک توحید کی دعوت پہنچی وہ بھی مسلمان ہوئے، اور جو نبی کی خدمت میں آئے وہ بھی مسلمان ہوئے، جو صحابہ کی دعوت جن کو ملی وہ بھی مسلمان ہوئے، اور بلا واسطہ کسی تک دعوت توحید کی پہنچی وہ بھی مسلمان ہوئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہی تھے، لیکن بہت زیادہ قریب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ اب بیمار ہوئے تو انہوں نے امامت بھی کی، نماز پڑھائی، اور بہت سی ذمہ داریاں حضور کے زمانے میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبھاتے رہے۔ اس کے بعد اسی موقع پر حضور نے ایک لشکر بنایا اور ایک جماعت بنائی، اور اسے روانہ بھی کر دیا حضرت اسامہ کی موجودگی میں، ان کی قیادت میں لشکر بن گیا اور جماعت بن گئی اور امیر منتخب ہو گئے، روانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر دیے تھے۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کس کو منتخب کرنا اور کون حضور کی جگہ میں رہے، اس لیے کہ ایک بڑا عظیم سانحہ تھا مسلمانوں کے لیے، نبی کا جدا ہو جانا اور دنیا سے پردہ فرمانا، یہ بہت زیادہ غم کا ماحول تھا۔ بڑے بڑے صحابہ، جس میں حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اگر کوئی یوں کہے کہ حضور کا انتقال ہو گیا، میری تلوار اس کی گردن، لیکن اللہ نے صحابہ کرام میں سے
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صلاحیت دی تھی، وہ صبر دیا تھا، اس موقع کے لحاظ سے جو پوری امت کی اجتماعیت کیا فکر کر رہے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور سب کو جمع کیا اور قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا تعارف کروایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ آیت جب پڑھ کے سنائی، بڑے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت ہم کو سمجھ میں آیا۔ حضرت عمر بھی کہتے ہیں کہ مجھے اس آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھنے کے بعد ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آج کے دن ہی آیت اتری۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور جو سب کو جمع فرمایا، اور پھر اس کے بعد اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہے ہیں وہ اچھی طرح جان لو، انتقال کر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ تو حی القیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشہ باقی رہنے والا، وہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی پردہ فرما گئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، مدینے میں غم کا ماحول تھا، کیا کیا جائے، نبی کی جگہ کو کیسے پر کریں، اور آپ کی جو ہے جگہ میں کس کو ذمہ داری دیں۔ بڑے بڑے صحابہ فکر مند ہو گئے، سب نے غور کیا کہ حضرت عمر کو بٹھائیں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضور کے داماد بھی ہیں، چچیرے بھائی ہیں، کس کو اس منصب پر بٹھانا چاہیے۔ بہت غور کرنے کے بعد امت نے طے کیا، اللہ کے نبی نے اپنی حیات میں جس کو اپنے منصب امامت پہ کھڑا کیا تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرمائے، تو تمام صحابہ متفق ہو گئے، حضور نے ہمارے دین کے معاملے میں جس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، ہم دنیا کے معاملے میں اس کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت متفق ہو کر آپ کو خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین کے مقام پر آپ کو نافذ فائز کیا گیا، اور آپ جو ہے اس منصب پر پہلے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے جو حضور کے بعد اس پر جمے رہے۔ پھر آپ کے ذریعے سے اللہ نے خلافت کا سلسلہ دنیا میں عام کیا۔ جی، یہ جو ابھی آپ نے کہا تھا کہ خلافت کا سلسلہ، تو اکثر سننے میں آتا ہے سیاست کا لفظ اور بادشاہت کا لفظ بھی سننے میں آتا ہے، یہ ان الفاظ کے درمیان میں، یہ جملوں کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ ہاں فرق ہے، فرق یہ اس طرح ہے کہ خلافت کہتے ہیں جو من جانب اللہ بندوں کا انتخاب کر کے ان کی دنیاوی اور دینی ضرورتوں میں ان کی رہبری کی جاتی، اور جو بادشاہت ہے، بادشاہت کے اندر جو ہے حاکمانہ انداز ہوتا ہے، اور جو ہے جو فیصلہ حاکم کا ہے اسے ممنوعاً عوام کو ماننا پڑتا ہے۔ خلافت میں دینی ضرورت کا لحاظ کر کے، اور ملوکیت میں حاکمانہ انداز ہوتا ہے، اور سیاست میں دنیاوی ضروریات کا لحاظ کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ جو خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا بتا رہے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام نے خلیفہ چن لیا، تو سب سے پہلے جو خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور کس طرح سے جو ہے ان مسائل کو لے کر چلے حضرت ابو بکر رضی اللہ؟ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، لیکن اپنی ضروریات کے لیے، اپنے معاش کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا اسے بیت المال سے اس کی ضروریات کا انتظام کریں گے، نہیں ہو سکا۔ آج خلیفہ بنائے گئے، اگلے دن جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بزنس مین تھے،
کپڑے کی تجارت کرنے کے لیے کپڑا اٹھا کے مدینے سے جا رہے تھے. درمیان میں صحابہ کرام ملے, پوچھا صدیق اکبر امیر المومنین کدھر جا رہے ہیں آپ؟ بولے کہ بھائی ضروریات کو پورا کرنا ہے مجھے, میرے بیوی بچوں کے لیے, اس کے لیے میں جا رہا ہوں. تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ اگر دنیاوی کام میں مشغول ہو جائیں گے تو پھر دین کی ذمہ داریاں, خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داریاں کون ادا کریں گے؟ اس کے بعد صحابہ کرام میں اس کا تذکرہ ہونے لگا, تو جس میں حضرت عمر بھی تھے, حضرت عثمان بھی تھے, حضرت طلحہ بھی تھے, بڑے بڑے صحابہ جمع ہوئے. اس وقت طے پایا کہ جو ہے امیر المومنین کے ماہانہ خرچ جو ہے بیت المال سے دی جائے, تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ میں دین کے اور ملت کے کام مشغول ہو سکے. تو یہ جب ذمہ داری ہو گئی تو دیکھا کہ مدینے میں اور مدینے کے اطراف میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے, جب اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا اس کی اطلاع ملی تو بہت سے احباب, قبیلے, گاؤں ایسے ہو گئے جو مرتد ہونے لگے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بہت پریشان ہو گئے, صحابہ کو جمع کیا اور جو ہے کیا مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. اور جو لشکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں بنا چکے تھے, سب سے پہلے فیصلہ ابو بکر کا تھا اس لشکر کو روانہ کر دیا جائے. لیکن صحابہ کرام سب اس کے مخالف تھے, حضرت عمر بھی مخالف تھے. بڑے بڑے صحابہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت مدینے کے حالات کچھ اور ہیں, اطراف کے حالات کچھ اور ہیں, ایسے وقت میں لشکر کا روانہ کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بولے جو کام اللہ کے نبی کا حیات میں ہو چکا اس میں رکاوٹ نہیں بنتا, جیسے اسامہ کو تو روانہ ہی کرنا, کر دیا. اس کے بعد پھر جو اطراف میں فتنے اٹھ گئے, ایک تو ارتداد کا فتنہ, ارتداد کہتے ہیں اسلام سے پھر جانا. جو لوگ مسلمان ہو گئے اور جو ہے اسلام کو پسند کر کے نبی کی رسالت پر ایمان لائے, آگے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی اطلاع مل گئی تو وہ مرتد, خاندان کے خاندان, قبیلے کے قبیلے مرتد ہو گئے. یہ بہت بڑا فتنہ تھا. اور دوسرا فتنہ کیا تھا کہ جو لوگ نبی کی حیات میں شریعت اسلام پر چلتے تھے وہ لوگ جو ہے بعض احکامات میں سستی کرنے لگے. جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ جو صاحب مال کے ذمہ ہے, زکوٰۃ واجب ہے, زکوٰۃ دینا ہے. لیکن جیسے حضور کا وصال ہو گیا, صدیق اکبر کا زمانہ آیا, خلیفۃ المسلمین کا, جب زکوٰۃ دینے کا معاملہ آیا تو اس میں سستی کرنے لگے. بعض دینے کو تیار, بعض انکار, یا دیتے ہوئے چستی کے ساتھ میں دے رہے ہیں, سستی کے ساتھ میں. اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا حضور کے زمانے میں جو جانور دیا جاتا تھا زکوٰۃ کے طور پر, اتنے جانور کے, اس جانور کے ساتھ حضور کے زمانے میں رسی دیتے تھے. اگر آج بغیر رسی کے اگر تم میرے کو جو زکوٰۃ میں جانور دیں گے تو میں ان سے بھی قتال کروں گا, تاکہ حضور کی جو شریعت اپنی حیات میں اللہ کے نبی جو باقی رکھے گئے, حضور کے بعد بھی وہی شریعت اور اسی معیار پر ہونا, یہ صدیق اکبر کا جذبہ تھا. اس طرح پھر قافلے جو مرتد ہو رہے تھے اطراف اقرام میں, اور اسی میں جو ہے کچھ ایسے افراد پیدا ہو گئے جو ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے لگے, جھوٹی نبوت کا دعویٰ. اس لیے کہ آقائے دو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا, اب جو ہے دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے کہ جو ہے اللہ نے ہم کو نبی بنایا, ہمارے پاس بھی وحی آتی ہے اور ہم بھی پیغام بتاتے ہیں, ہم بھی اللہ سے ملاقات کر دیں. اس طرح کے بہت سے فتنے اٹھ گئے. ایک طرف ارتداد کا فتنہ, ایک طرف جو ہے زکوٰۃ کے نہ دینے کا خطرہ جو ہے حالات, اور تیسرے کے جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کا فتنہ, جس میں خاص طور پر مسیلمہ کذاب بہت زیادہ مشہور ہے, جس نے نبوت کا اعلان کیا تھا. اور جو ہے وہ اتنا بڑا فتنہ اس کا ہو گیا, اچھے لوگ جو سچے مسلمان تھے کسی علاقے میں, اس کی نبوت کے بہکانے آ گئے. اور پھر بڑا فتنہ تو حضور کی حیات سے چل رہا, وہ ہے یہودیوں کا فتنہ جو منافقوں کی شکل میں. ان تمام حالات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سنجیدگی کے ساتھ, بہت گہرائی کے ساتھ, امت ٹوٹے بھی نہیں, مجتمع رہے,
اور پھر جو ہے جس شریعت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جس مقام پر تھی اللہ کے نبی کے حیات میں وہ باقی رہے، اس کا پورا لحاظ کیا۔ بڑی حکمت کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے جماعتیں بنا کے اطراف اقرام میں بھیجتے رہے۔ جہاں جہاں ارتداد ہے، جہاں جہاں جو ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو ہے مسلمہ کذاب ہے، اسود انسی ہے، اس طرح جہاں جہاں ان کے علاقوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر جماعتیں بھیجتے رہے۔ یہاں پر بھی اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، حضرت عمر ناراض ہو گئے، بڑے صحابہ ناراض ہو گئے، حالات چاروں طرف اسلام کے مسلمانوں کے خلاف ہے اور آپ مدینے کو خالی کر دے رہے۔ پورے مدینے میں مرد حضرات نہیں تھے، یا تو معذور تھے یا جو ہے بوڑھے تھے یا بیمار تھے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ فرمایا، جو فرمایا مدینہ خالی کر دو دین کی اشاعت کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے۔ چنانچہ پورا مدینہ جو ہے مسلمان بالغ مردوں سے خالی ہو گیا۔ سیرت میں لکھا ہے 3 دن 3 رات ایسے گزرے کہ مدینے میں ایک بالغ مرد بھی نہیں تھا۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے اس خطبے کے اوپر جو انہوں نے کہا کہ جب ان پر اعتراض کیا گیا، اب جماعتیں روانہ کر رہے ہیں، مدینے کے باہر بھیج رہے ہیں، مدینے میں ازواج مطہرات ہیں اور جو ہے اہل بیت ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، مدینے کا کیا حال ہوگا؟ تو اس وقت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا اور یوں کہا، خدا کی قسم میں تو جو ہے اللہ کے راستے میں جماعتیں بنا کے بھیجتا رہوں گا، مدینے میں مرد نہ ہونے کی وجہ سے دشمنان اسلام مدینے پہ حملہ کریں، پھر مدینے میں کوئی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی عورتیں یہاں کے بچوں کو قتل کر دیں اور پھر کوئی ان کو دفن کرنے والے نہ ہوں، جنگل کے درندے آ کے ان کو اٹھا کے لے جائیں، میں یہ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن شریعت میں اسلام کے اندر آ جائے کمی میں برداشت نہیں کرتا۔ اس خطبے کے بعد میں پورا مدینہ خالی ہو گیا۔ پھر چند ماہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت ہوئی اور پورے اطراف اقرام میں ایمان کی توحید کی جماعتیں بنا کے صحابہ نے قربانی دی۔ تو پھر صدیق اکبر کی حیات میں مدینہ منورہ اس کے اطراف میں جتنے لوگ مرتد ہو گئے تھے پھر واپس اسلام پر آ گئے اور ثابت قدم رہے۔ یہ حالات ہوئے صدیق اکبر کا زمانہ، اپنی حیات میں خلافت کے بعد میں یہی حالات گزرتے رہے، پھر اللہ نے ان سے کام لیا، پھر امت اجتماعیت پر آ گئی۔